دوسری جانب پر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ تمام شخصیات جو متنازع ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ الیکشن شفاف ہو سکے. اس حوالے سے انہوں نے اس میں جن لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا اس میں آخر چیمہ بھی تھے, فواد حسن فواد کا بھی ذکر تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آئی جی اور ڈی آئی جی جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا تھا, لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی ایک نوٹس سامنے آیا ہے کہ یہ ان کی توہین کی گئی ہے, یہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ 26 دسمبر تک ہوگی. اب ان تمام صورتحال کے اندر نگران حکومت کا کیا کردار ہے, کس طرح سے کردار ہے, اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. نوشاد صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں اور اپنے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے درخواستیں بھی دی جاتی ہیں. ایسی ہی ایک جو ایک اپلیکیشن تھی وہ الیکشن کمیشن کے آفس میں بھی سبمٹ کروائی کی گئی تھی اور اس پہ کچھ لوگوں کو نامینیٹ بھی کیا گیا تھا. ابھی تک وہ لوگ اپنی جگہ پہ سٹل ہیں. کیا یہ توہین الیکشن کمیشن میں نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے اور نگران حکومت اس حوالے سے کیوں نہیں کوئی معاون ثابت ہو سکی؟ دیکھیے, توہین عدالت کی کارروائی تو تب, توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی تو تب شروع ہوگی نا جب ان کے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. بھائی جو آپ جن ناموں کی بات کر رہی ہیں وہ درخواست میں نام دیے گئے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشنر تسلیم کر لی ہے ان کے خلاف. وہ احد چیمہ کو ہٹانے کا کہہ دیا گیا تھا, اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا. چونکہ نہیں کہا گیا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نگران وزیر اعظم کا نام, بھائی احد چیمہ کو ہٹانے کی بات ہے نا, اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. صرف آپ کہیں کہ جناب اے بی سی ڈی ای ایف جی 50 نام لیے گئے, تو 50 کے بارے میں الیکشن کمیشن نہیں سمجھتا تو یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ الیکشن کمیشن اس کا جواب دے سکتا ہے یا فیصلے میں بتا سکتا ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر احد چیمہ صاحب کو نہ ہٹایا جائے تو پھر اس کے اوپر کارروائی بنے گی نا, پھر اس کے بارے میں درخواست آئے گی کہ جناب آپ نے یہ حکم دیا تھا, آپ نے یہ حکم دیا تھا, یہ نہیں ہوا. اب یہ معاملہ صرف احد چیمہ کی حد تک ہے, یہ باقیوں کی حد تک نہیں ہے. باقیوں کے بارے میں اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا تو وہ آ جاتا. اب آپ کہیں کہ جناب اس پہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی, یہ الیکشن کمیشن طے کر دے گا کہ بھائی ہم نے ایک آرڈر دیا ہے, نگران حکومت کو ایک کام کہا ہے. فرض کریں انہوں نے کوئی ڈیٹ دی ہو, اگر انہوں نے کوئی تاریخ دی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی تاریخ, انہوں نے کہا صرف نگران وزیر اعظم کو, مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے وہ کہا تھا کہ احد چیمہ کو ہٹا دیا جائے کابینہ سے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز میں انوالو ہوں, کسی کیس میں انوالو, یہ تو نگران حکومت جسٹیفیکیشن دے گی الیکشن کمیشن کو. وہ جسٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو قبول ہوگی تو وہ مان لیں گے, اگر نہیں قبول ہوگی تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. وہ جو بھی کارروائی کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کسی کو ٹرانسفر کرنا, کسی کو عہدے سے ہٹانا, کسی کو کہیں بھیجنا, کہیں سے لانا لے جانا, یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے اس میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا, الیکشن کمیشن اس کو ایڈریس کرے گا, الیکشن کمیشن جو سمجھے گا اس حساب سے کر دے گا. ہم زبردستی کسی بات کے اوپر الیکشن کمیشن کی توہین کی کارروائی نہیں شروع کروا سکتے. کوئی درخواست دے سکتا, ہاں الیکشن کمیشن سمجھے کہ اس کی توہین ہوئی ہے تو وہ فیصلہ کر دے گا کہ توہین ہوئی ہے, وہ نگران کابینہ سے اس کا جواب لے لے گا. ٹھیک. عاصم چودھری صاحب, اگر بات کی جا رہی ہے تو یہ احد چیمہ صاحب کو ابھی تک تو ہٹایا بھی نہیں گیا اور یہ بھی توہین الیکشن کمیشن کے زمرے میں ہی آتا ہے. قانونی کارروائی بھی ہوگی کیونکہ 26 دسمبر کو بلایا بھی گیا ہے. اس تمام سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اسپیشلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن جو کردار ادا کر رہا ہے اور دوسری جانب پر ایک سچویشن یہ بھی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک پلان سیٹ کیا گیا ہے کہ جو ایک خاص متعلقہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے سپورٹرز ہیں گھر سے نہ نکل سکیں, اگر گھر سے نکل جاتے ہیں تو کاغذات چھیننے, اور اگر کاغذات چھیننے میں کام نہیں ان کا بنتا, نہیں چھین سکتے ہیں تو پھر آگے متعلق افسر غائب ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. الیکشن کمیشن نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو پورے زور کے ساتھ کرتا ہے, جو نہیں کرنا وہاں پہ آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے الیکشن کمیشن. آج سے کوئی 4-5 ماہ پہلے الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو, اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے پولیٹیکل ایفیلیشن والے لوگ ہیں ان کو کابینہ میں شامل نہ کیا جائے. جب فواد صاحب کو بنایا گیا تھا وزیر اس وقت, اور جتنے پولیٹیکل ایفیلیشن والے بیوروکریٹس ہیں ان کو ضلع و اضلاع میں تعینات نہ کیا جائے, پوسٹنگ نہ دی جائے. اس کے بعد آج کے دن تک کس کو ہٹایا گیا؟ یہ جتنے ایم پی اے اپنا ہمارے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور پولیس آفیسرز ہیں جن کے اوپر ایک پارٹی بار بار اعتراض کرتی ہے, جن کے آر او اور ڈی آر اوز بنانے پر بھی اعتراض کیا گیا کیونکہ وہی لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کے 3 ایم پی او کے آرڈر جاری کر رہے ہیں, وہی لوگ الیکشن کے انتظامات ان کے پاس ہوں گے, وہی آر اوز ہوں گے, تو لہٰذا عدم اعتماد تو پیدا ہو گئی. اب احد چیمہ صاحب کی طرف آتے ہیں. احد چیمہ صاحب کو جو بنایا گیا تھا اس وقت بھی سوالات اٹھے تھے, اور سب کو پتہ ہے کہ احد چیمہ صاحب کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. فواد حسن فواد کی کس کے ساتھ ہے؟
میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جی اس طرح اور بھی سیاسی وابستگیوں والے وزراء ہماری وفاقی اور صوبائی کابینہ میں موجود تھے جنہوں نے حالیہ ریزائن کیا اور اپنے بھی پارٹیوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ اسی طرح بیوروکریٹس ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں سب کو پتہ ہے۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے میں میڈیا کے اوپر خبریں دیکھ رہا ہوں، وزیرآباد کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے تمام ٹی وی خبریں دے رہے ہو رہے ہیں کہ وہاں کے سابق ایم پی اے کا بیٹا ہے اور موجودہ الیکشن میں اس کا والد وہاں سے وزیرآباد سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور اسی ضلع کے وہ ڈپٹی کمشنر ہے۔ دیکھیں یہ وہ کام ہے جو میرا خیال ہے اس پہ سوالات اٹھنے نہیں چاہیے تھے، الیکشن کمیشن کو خود ان کو قبل از وقت اس کا انتظام کرنا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے تہیا کر رکھا ہے صرف وہ کام کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں، جس میں صرف ایک پارٹی کو نقصان پہنچا پائیں گے، باقی کسی کا وہ انہوں نے نہ یہ سیاسی وابستگیوں والے لوگوں کو ہٹانا ہے نہ کسی کی بات سننی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح تو آپ نظام نہیں چلائیں گے، اس طرح تو پھر نظام چلائیں گے تو پھر پوری دنیا میں آپ کے انتخابات کے اوپر سوالات اٹھیں گے، کیونکہ اس وقت یا الیکشن کمیشن ہے یا ہماری نگران حکومتیں، سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔